وارث اعلیٰ یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولاده وأصحابه المظلومين۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم العداوة إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا لي من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه وأن يعلمه القرآن۔ صلوات پڑھو سارے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اچھی ماں کا انتخاب، رزق حلال، اور سرکار نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کا نام اولاد کا نام اچھا رکھا ہو۔ پھر ارشاد ہوا یحسن ادبہ، انہیں ادب سکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے بچے کو۔ قرآن کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو حولین کاملین، 2 مکمل سال، 2 سال پورے دودھ پلائے۔ اور سرکار کی حدیث ہے لیسا للصبی لبن خیر من لبن امہ، اولاد کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کائنات میں کوئی دودھ نہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد والے 6 مہینے میں ماں کے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں اولاد کے لیے۔ اور جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ماں کے دودھ میں اللہ پاک اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہر روز بدلتا ہے۔ ڈبے والے دودھ کا فارمولہ تو ایک ہی ہے، لیکن ماں کا دودھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ابتدا والا ماں کا دودھ جو ہے اس میں چربی نہیں ہوتی، معدنی مواد پروٹین زیادہ ہوتی ہیں، وہ زود ہضم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پھر بچہ نشو نما پاتا جاتا ہے دودھ کی جو کیفیت ہے وہ بھی بدلتی ہے۔ اور ماں چھاتی کی دونوں طرف سے دودھ پلائے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے۔ بچے کے لیے ماں نے اللہ پاک نے ماں کی چھاتی کو ایک اس کا کھانا قرار دیا، ایک اس کا پینا قرار دیا۔
اور ماں دودھ پلاتی تو اس کا اجر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار بچہ جب ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، اللہ پاک اس ماں کو نسل حضرت اسماعیل میں سے ایک غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایک بار پیتا ہے۔ اولاد اور ماں کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے ماں دودھ پلائے۔ دوران حمل جو چربی پیدا ہوتی ہے نا ماں کے بدن میں، سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بچے اور ماں کی صحت کے لیے۔ حتیٰ یہ بات بھی ثابت ہو گئی شرعی نقطہ نگاہ سے بھی کہ ماں بچے کو اپنے بائیں پہلو میں سلائے، ماں کے دل کی دھڑکن بچے کی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ وہ بچے زیادہ جلدی نشو و نما پاتے ہیں جو ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتے ہیں۔ دیکھیے خواہشیں بہت ساری ہیں۔ ابھی بھی آغا صاحب نے جو فرمایا ہے نا مجھے، انہوں نے عربی میں فرمایا ہے، ہاں جی ساری تو میں سن نہیں سکا لیکن مطلب کی میں نے سن لی۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ٹاپک چینج کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مفید نہیں ہیں تو چینج کر دیتے ہو، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر چلاتے ہیں اس کو۔ فائدہ ہو رہا ہے؟ لوگوں نے سواد نہیں آ رہا، سلوات پڑھو سارے خدا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا یہی معنی ہے کہ یعنی کوئی ایک مرحلہ بھی انسانی زندگی میں ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی، ہادیان برحق نے رہنمائی نہ کی، ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں۔ چلو انشاءاللہ یہ بھی محبت ہوتی ہے مطلب بھائیوں کی، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ مطلب ایک خاص موضوع سننا چاہتے۔ اس نے میں نے کہہ دیا کہ کسی دن معراج سناؤں گا، بھائی نے کہہ دیا کہ وہ وعدہ پورا کرے، تو ظاہر ہے کوئی امامت کا موضوع چاہتا ہے تو 10 دنوں میں پھر وقت تو ظاہر ہے 10 ہی مہینے سے بندہ پڑھ سکتا ہے نا جی۔ تو اسلام تو پوری زندگی کا ایک نظام ہے ہاں جی۔ تو میری اب البتہ یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم واہ کے چکر سے نکل کے کچھ سیکھنے کی طرف آئیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری نا ایک جو مشکل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو مجلس کی کامیابی کا معیار بنا لیا ہے وہ یہ ہے کہ جس مجلس میں بلے بلے زیادہ ہو جائے اور نعرے لگیں اور لوگ کھڑے ہو کے اٹھ کے داد دیں، ہاں جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کامیاب مجلس ہے۔ جب تک یہ کامیابی کا معیار تمہارے پیش نظر رہے گا نہ تمہارے معارف میں اضافہ ہوگا، نہ تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، نہ تم اصلاح کی طرف آؤ گے، نہ اخلاقیات سیکھو گے۔ میرا بھائی ان چیزوں پہ ظاہر نعرے نہیں نہ لگتے، تو جب نعرے نہیں لگتے تو پھر ظاہر ہے پھر نعرے لگوانے کے لیے تو وہی کچھ پڑھنا پڑے گا نا جس پہ آپ اچھلتے ہیں، تو جب اچھلتے ہیں تو پھر علوم و معارف سے دور رہ جائیں گے۔ بتائیے اب کیا کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نعرے ہم نے بڑے مار لیے، نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ فضائل اہل بیت پر، لیکن میں سنیے میری ایک بات سنیے ذرا غور سے، شیعیان حیدر قرار غور سے سنیں۔ ولایت ان کو سکھاؤ جو منکرین ولایت ہیں، اور جو علی ولی اللہ پڑھ چکے ہیں انہیں علی مولا کی تعلیمات بتاؤ۔ علی ولی اللہ تو پڑھ لیا،
اب علی ولی اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ ہادیان برحق کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب علی اور اولاد علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا، ولایت یہی ہے نا کہ ہم نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے حاکم، ہمارے آقا، ہمارے مولا یہ ہیں، تو مولا ماننے کا مان نہیں ہے۔ جب مولا مان لیا تو پھر مولا کی مان لو۔ ہماری ولایت کہاں رکی ہوئی ہے؟ مولا کو ماننا ہے، مولا کی نہیں ماننی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اگلا جو قدم ہے نا، اب میں مختصر کرتا ہوں، ظاہر ہے خواہشات ٹکرا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ سنیے گا یہ بات غور سے، اگر چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار بنے، نیک صالح بنے، ماں باپ سے باغی نہ ہو، تو سب سے زیادہ اولاد کو تمہاری محبت کی ضرورت ہے، اولاد کو تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ گھر سے ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ختم کرو، یہ گالی گلوچ اور مار کٹائی کا ماحول ختم کرو۔ چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ کبھی باپ اولاد کے سامنے اولاد کی ماں کو نہ ناراض ہو، نہ غصے ہو، نہ گالی دے، نہ مارے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یار تم تھوڑی سی داد دو تاکہ بانی خوش ہو جائے کہ اس بات پہ بھی آپ کو مطلب مزہ آ رہا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ چونکہ اولاد کی اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتی ہے، تو جس اولاد کے سامنے باپ ماں کو مارے گا، باپ کے خلاف اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہو، محبت پیدا نہیں ہو۔ اگر شوہر نے بیوی کو سمجھانا بھی ہے کوئی بات، تو اولاد کے سامنے نہیں، اولاد سے ہٹ۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ اور اولاد کو پیار دو، یعنی یقین کریں اسلام یار دین فطرت ہے۔ اکثر رسول اللہ فرماتے اکثر قبلۃ اولادکم، اپنے اولاد کو قبلہ کہتے ہیں بوسہ لینا، بوسہ دینا، چومنا۔ اپنے اولاد کو چومو، پیار کرو انتہا کا جتنا کر سکتے ہو۔ بکل قبلۃ درجۃ فی الجنہ، ایک ایک بوسے کے بدلے رب جنت میں ایک ایک درجہ دے۔ سرکار دو عالم اپنے بیٹوں کو، حسنین کریمین کو دائیں زانوں پہ بائیں زانوں پہ بٹھایا ہوا تھا، تو سرکار پیار کر رہے تھے۔ کبھی امام مجتبیٰ کو چومتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کو چومتے۔ تو ایک عربی آقا کے پاس بیٹھا تھا محفل میں، وہ دیکھتا رہا کہ نبی پاک اتنا چومتے، اتنا پیار کرتے ہیں بیٹوں سے، تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کہہ بیٹھا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے تھے جی، میں نے تو کبھی کسی کو نہ چوما۔ آقا نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا تو میں کیا کروں؟ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ شخص بارگاہ رسالت سے نکلا، سرکار نے فرمایا جہنمی ہے، جہنمی ہے یہ شخص، من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سرکار کی کتنی محبت تھی۔ ہماری مصیبت تو یہی، سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں، من کان عنده صبی فلیتصاب لا، تو وڈیرا ہے، تو چودھری ہے، تو خان ہے، تو جنرل ہے، کرنل ہے، افسر ہے، ساری افسری گھر سے باہر۔ سرکار فرماتے اللہ جس کو بچہ عطا کرے وہ بچے کے ساتھ بچہ بنے، وہ بچے کے ساتھ۔ اولاد کو نہ تیری دولت کی ضرورت ہے، نہ تیرے کھلونوں کی، نہ تیرے مٹھائیوں اور پھل فروٹ کی۔ اولاد کو تیری محبت چاہیے، تیرا وقت چاہیے، اولاد کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اولاد کی تربیت میں یہ کتنا اہم عامل ہے۔ جانتے ہو باپ جب بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو سمجھتا ہے شاید میری شخصیت بڑی ہے اور میں کیسے بچے کے ساتھ بچہ بنوں۔ رسول اللہ سے کائنات میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے یہ بات؟
شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، روایات میں یہ بات نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ جب رسول اللہ بچوں کے لیے گھوڑا بن سکتے ہیں، بولو رسول اللہ گھوڑا بنے نا۔ ہاں، عید کا دن تھا، رسول اللہ نے اپنے شانوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ کے کہا تھا بچوں تمہیں مبارک ہو، سواری کیسی اچھی ہے۔ سرکار نے پلٹ کے فرمایا تو عمر یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی سنت امت کے لیے ہے نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی پاک کی سیرت تو دیکھیے، بچوں کے ساتھ پیار۔ سیرت میں یہ بات موجود ہے، بچے کھیل رہے ہوتے تھے نا مدینے کے، نبی پاک خوش ہوتے تھے بچوں کو دیکھ کے، پھر نبی پاک وہاں پہ پانی کے گھڑے لا کے رکھ دیتے تھے، پانی کے بچوں کے لیے پیالے لا کے رکھ دیتے تھے تاکہ بچے اپنی کھیل بھی جاری رکھیں، پیاس لگے تو پانی آ سکتے اور دور نہ جانا۔ نبی کریم نے بچوں کی خاطر نمازیں لمبی بھی کی ہیں، نمازیں مختصر بھی کی ہیں۔ یہ جو بچوں سے محبت ہے نا، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ بچہ تو تیرا ہے، اولاد تمہاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور تیرا محبت کرنا رب اس کو عبادت بناتا ہے۔ سرکار کی ذرا حدیث سنیں، آقا فرماتے ہیں، سنیے، باپ بچے کا جب بوسہ لیتا ہے، باپ بچے کا جب بوسہ لیتا ہے، منہ چومتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ والد کے لیے حسنہ ہے، نیکی بن گئی۔ باپ بچے کا منہ چومے یہ باپ کے لیے حسنہ، اور بچہ باپ کا منہ چومے اولاد کے لیے عبادت۔ یہی تو ہماری مشکل یہ ہے کہ تربیت، اولاد باغی کیوں بنتی ہے، اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ ہمارے پاس ایک وقت نہیں اولاد کو دینے کا، دوسرا ہم گھر میں ایک جابر حکمران کی طرح اپنی حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ سب علماء تربیت نے جملہ بڑا لکھا کہ سرکار کی حدیث ہے، الولد سید 7 سنین، زندگی کے پہلے 7 سال بچہ سردار ہے، ماں باپ نوکر۔ یہ رسول اللہ فرمان، بچہ کیا ہے؟ وہ سردار ہے، ماں باپ خادم ہے، ماں باپ نوکر ہے۔ یہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ختم کرو۔ بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، ہاں جی باپ نے مارا تھپڑ، اچھا اب گلاس آ گیا واپس، پلیٹ واپس مل گئی، گلاس تو ٹوٹ گیا، وہ اور آ جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سے فال اچھا ہے۔ مٹی کا برتن ٹوٹ گیا اور آ جائے گا، تو وہ جو ننھا سا دل توڑ دیا تم نے وہ کہاں سے آئے گا؟ تم سے کبھی کوئی شے نقصان نہیں ہوئی ہے نا؟ اللہ جانتا ہے بچے سے نقصان ہو جائے، اس کو سینے سے لگا کے پیار کرو، بیٹا کوئی بات نہیں، گلاس ٹوٹ گیا تو اور لے آئیں گے، نہ تو ساری زندگی پھر اس سے گلاس ٹوٹے گا، اور اتنی خود اعتمادی پیدا ہوگی بچے کے دل میں، وہ باپ کو دوست سمجھے گا، جلاد نہیں۔ بچے کے ساتھ دوستی کرو، دوست بنو، یہ نہ ہو کہ ایسا ماحول بنا بچہ تیرے انتظار میں رہے، باپ آئے تو کھل جائے بابا آ گئے، نہ یہ کہ باپ آئے تو مرجھا جائے کہ جلاد کہاں آ گیا۔
اور ماہرین تربیت لکھتے ہیں کہ جو گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ سردار ہے بابا، تم نوکر ہو، نوکر کی کیا ضرورت ہے سردار کو روکے ٹوکے۔ گھر میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو بچوں کی دسترس سے دور کر دو، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور پیار دو بچوں کو، محبت تمہاری، تمہارا وقت چاہیے بچوں کو، سیر کے لیے لے جاؤ، تفریح کے لیے لے جاؤ، وقت صرف کرو، پھر اس سے اولاد انشاءاللہ فرما بردار رہے گی، باغی نہیں۔ صلوات پڑھو سارے۔ قاضی صاحب آ جائیں آپ۔ اگلا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ یعلم القرآن، سرکار فرماتے ہیں اولاد کو قرآن سکھاؤ، اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ علم قرآن کی بات کی نبی پاک نے۔ ذرا آج ایک بات کو سمجھ لیں، ایک ہے قرات قرآن، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے کو قرات کرنا کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا قرات بھی سکھاؤ لیکن قرآن کا علم دو، یعنی علم اس کو کہتے ہیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے یہ سکھاؤ بچوں کو۔ جی بات سمجھ آ رہی؟ ہم یہ بھی حق دینے کو تیار نہیں۔ مہنگے سکول میں داخلہ کروا دیا، ہاں جی، وہ اس پہ میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ فر انگریزی بولنے لگ جائے۔ پنجاب کے رہنے والے ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور بہت ایڈوانس اور خوش ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے انگریزی باتیں کریں۔ مادری زبان سکھاؤ، ملک کی وطن کی زبان سکھاؤ۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بے زبان کیا ہے، ہم انگریزی بول کے خوش ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اقوام عالم اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بچے کو انگریزی آ جائے۔ کیسے نظام میں چلے گئے؟ نبی کریم فرماتے ہیں یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ شیعو، خدا کی قسم کتنے دکھ کی بات ہے، امیر المومنین کا شیعہ ہو اور اسے قرآن نہ آتا ہو، امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہو اور اسے قرآن نہ آتا ہو۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص تم سے چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرے، اللہ سے باتیں کرے، تو وہ قرآن پڑھے۔ یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا۔ ایمان سے بتاؤ، جتنے عزادار ماتھے میں بیٹھے، ایک سوال کرنے لگا ہوں صرف ایک لمحہ فکریہ کے طور پر، ایمان سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن کھولے ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا وہ تمہیں قرآن پڑھے ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی تلاوت کیے ہوئے؟ فیس بک تو ممکن ہے ابھی کوئی مجلس میں بھی کھول کے بیٹھا ہو، 10 گھنٹے فیس بک پہ ٹائم دے لیں گے، 10 منٹ قرآن پڑھنے کو تیار ہو۔ سن لو، قرآن میں آیت موجود ہے، قیامت کا دن آئے گا، نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سرکار بارگاہ رب العزت میں شکوہ کریں گے، میرا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو پھر سمجھنا تو پھر دور کی بات۔ یعنی ہماری انتہا ہے بدبختی کی، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی پر قرآن اترا۔ میرا آپ سے سوال ہے، شرفا بولو اگلے پچھلے سارے، یہ قرآن کیوں آیا تھا؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین، ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، تو ہم نے ہدایت کیوں نہیں لیتے قرآن سے؟ جب قرآن مسلمانوں کے لیے ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کتنا پڑھتے ہیں قرآن، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ رب کیا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے کتاب ہدایت بن کے آئی اور ہم نے قرآن نہ پڑھا۔
زندگی میں بہت کچھ پڑھا، سارا دن فیس بک پہ پوسٹیں پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوسٹیں پڑھتے ہیں، جو پڑھنا تھا وہی نہ پڑھا، جو پڑھنا تھا۔ میں شیعہ جان امیر المومنین آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے ممبروں سے 2 روایتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک باب فضائل میں پڑھی جاتی ہے، ایک باب مسائل میں پڑھی جاتی ہے۔ باب فضائل میں جو روایت پڑھی جاتی ہے، جس نے سنا ہونا اس نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ایک دفعہ ضرور، مجھے کہ اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے یہ روایت سنی۔ باب فضائل میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسری رکاب تک قرآن۔ کتنے لوگوں نے سنی یہ روایت؟ سب نے سنی، سب نے سنی۔ مولا امیر المومنین جس آقا کے تم شیعہ کہلاتے ہو، وہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ باب فضائل میں پڑھی جاتی روایت، اور باب مسائل میں جو روایت پڑھی جاتی ہے اور سچی روایت ہے، جس مظلوم کے عزادار ہو لباس سیاہ پہن کے مظلوم کربلا کی مجلس میں شہیدان کربلا کا غم منانے آئے ہو، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن کربلا میں، سر نوک نیزہ پر، اور تلاوت قرآن ہو، ٹھیک ہے؟ اور سورہ مبارکہ کہف کی امام تلاوت کر رہے تھے نوک نیزہ پر۔ عزاداروں، میرا سوال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن پڑھ لیں، تو 50 سالوں میں بھی نہیں پڑھ سکا، 40 سال گزار بیٹھا تو نے قرآن نہ پڑھا، 30 سال گزار بیٹھا تو قرآن نہ پڑھا۔ مظلوم کربلا نوک نیزہ پر قرآن پڑھیں اور مظلوم کے عزادار بستر پر بیٹھ کر بھی نہ پڑھیں۔ بولو ذرا، کیا کربلا میں عاشور کی شب کو تاریخ نے جملہ لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب و انصار تھے، اصحاب حسینی کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے جب وہ مکھیاں اڑتی ہیں نا شہد کی، بن بناہٹ کی آوازیں، ذکر خدا اور تلاوت کی اس طرح سے آواز۔ مولا حسین کے ساتھیوں میں کیسے کیسے قاریان قرآن تھے۔ جناب بریر حمدانی، سب نے لکھا بریر حمدانی سید القراء، اس زمانے کے جتنے کوفے کے قاری تھے سب کا سردار تھا بریر حمدانی۔ تو ہم بابا جی کدھر جا رہے ہیں بھائیو؟ تلاوت قرآن سے مجلس شروع ہوتی ہے، تلاوت سننے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن سننے کو تیار نہیں ہم، قرآن سننے کو، قرآن کا سننا ہمیں ناگوار ہے، قرآن کا سننا ہماری طبیعتوں پر بوجھ بنتا ہے، قرآن ہم خوشی سے نہیں سنتے۔ آپ کو تجربہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، کئی بار کا مشاہدہ ہے۔ لوگ قرآن سنتے ہیں کسی کلخانی میں، جب ختم پڑھا جاتا ہے نا جی تو پہلے تھوڑا سا قرآن پڑھا جاتا ہے، یقین کرے دوسری سے تیسری سورت شروع کر دے نا مولوی، ایک دوسرے کو کونیاں مارنا شروع کر دیتے، اشارے شروع کر دے، جلدی کرو دعا کرواؤ، جانا ہے لوگوں نے۔ گپے مارتے سارا دن بیٹھے رہے، ٹی وی پہ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں، اور یا قرآن شروع ہوا طبیعت میں بوجھ بن گیا۔ رسول اللہ تو فرما کے گئے تھے انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں اور 2 گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہے۔ اس سے تمسک کرنا، کیا مطلب تھا تمسک کرنا جی؟ فرمان علی یا شیخ محسن علی نجفی کا ترجمہ قرآن لے کے 5-7 غلاف چڑھا کے الماری میں رکھ دو، 12 امام 14 معصومین کی فریم اور ایک پینا فلیکس بنوا کے گھر میں لگا لو، یہ تمسک ہو گیا قرآن و اہل بیت۔
اس کو تمسک کہتے ہیں؟ بولو ذرا، کس لیے سرکار نے اپنی اطرت کو چھوڑا تھا اور کس لیے سرکار نے قرآن کو چھوڑا تھا؟ قرآن کتاب ہدایت تھی، الرسول معلم کتاب ہدایت تھے. تو کیا وجہ ہے کیوں ہم قرآن سے باہر ہیں؟ کیوں قرآن سے ہمارا دل نہیں لگتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سرکار کی حدیث سے پہلے خود آیت قرآن سنے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھو. بولو تو صحیح یار، جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھو. یہ آیت قرآن ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جناب سلمان کو سنیے ذرا، جناب سلمان کو خطاب کر کے سرکار نے فرمایا، یا سلمان علیک بتلاوت القرآن، سلمان تم پر لازم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. فَإِنَّ قِرَأَتَهُ كَفَارَةُ الذُّنُوبِ وَسَتْرَةٌ مِّنَ النَّارِ، تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ قرآن تیرے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ دیوار بن جائے گا. اگلا جملہ سنیے، اور یہ جملہ اس امید سے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس حدیث کے سننے کے بعد کچھ قرآن پڑھنے لگ جائیں لوگ. یا سلمان، المومن اذا قرأ القرآن خلق اللہ بکل حرف یخرج من فمہ ملکا یسبح لہ الی یوم القیامہ. اے سلمان، جب کوئی بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف قرآن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، تو سارا ثواب اس قاری کے نام اعمال ہو جاتا ہے. ایک حرف قرآن میں آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے پہ ایک فرشتہ، سین پہ ایک فرشتہ، میم پہ ایک فرشتہ، الف پہ ایک فرشتہ، لام پہ ایک فرشتہ. بھائی جان، اگر میری بات ہو تو پھر تو شک کرو، اور اگر رسول کی بات ہو تو رسول کی بات پہ شک کرنے والا پھر شقی بنتا ہے. سرکار کی حدیث ہے، ہاتھ کنگن کو عرض. تو یہ جو ایسی حدیث ہوتی ہیں نا، ان میں تعجب نہ کیا کرو. اجر کس نے عطا کرنا ہے؟ رب کریم نے. اس کریم کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ بولو یار. یہ سارے تو بہانے ہیں ہماری بخشش کے. اتنے اجر بتائے گئے، اتنے ثواب بتائے گئے، یہ کر لو اتنا ثواب، یہ کر لو اتنا ثواب، یہ کر لو اتنا ثواب. یہ کیوں بتایا گیا؟ صرف کوئی کسی طریقے سے ہی بخشا جائے. جی، کوئی کسی طریقے سے ہی. تو بھائیو، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. کن کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی. اور ہم پڑھتے ہی نہیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، صلوات پڑھو سارے بلند آواز سے. یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسمہ. مولا امیر فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، اس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسمیں رہ جائیں. آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہاں جی، قرآن رسموں کے لیے رہ گئے. بیٹی کو جہیز میں دینا ہے قرآن، یہ رسم ہے نا. قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، لیکن قرآن خرید کے جہیز میں رکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو تو نے ایک ڈنر سیٹ دیا، ایک واٹر سیٹ دیا، ایک ٹی سیٹ دیا، صوفہ سیٹ دیا، سیٹ وہیں پہ ایک سیٹ قرآن کا دیا. بس تیری نگاہ میں قرآن کی حیثیت بس دنیا کی ان چیزوں کی طرح.
ہائے ہائے، رسم، یہ بھی رسم ہی ہے نا؟ اچھا اور کیا رسم ہے؟ سچی جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو پھر قرآن کی ضرورت، بولو اور کیا رسم ہے؟ یہ بھی اب رسم رہ گئی، یہ بھی اب رسم رہ گئی کہ قرآن قبر پہ جا کے پڑھانا ہے، وہ بھی وارث نہیں پڑھتے مرنے والے کہ نہ ان کو آتا ہے۔ پھر جائیں گے کسی مدرسے، مجھے نا زندگی میں 2-4 بار تجربہ ہوا، مجھے فون آیا شرائی صاحب قرآن چاہیے، تو میں نے کہا بازار سے جاؤ خریدو، نہیں جی ہمیں پڑھے ہوئے چاہیے۔ مجھے کہتے پڑھے ہوئے چاہیے، میں نے کہا کس نے پڑھے تمہارے لیے؟ کسی نے پڑھا تو اپنے لیے پڑھا ہوگا نا، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی وجود بن جاتا جو میں اٹھا کے دے دوں یہ لے جاؤ؟ تو بولو تو صحیح یار، یہ پڑھے ہوئے دے دیں، اسی پہ سارے مسلمان خوش ہیں۔ میں وہاں مجھے جھنگ میں ایک بار پرانی بات ہے، جب میں جھنگ میں پڑھاتا تھا وہاں پہ ایک وہ تھے دوست، ان کے وہ والدہ کی وہ تھی کلخانی، میں حیران ہو گیا، کہنے لگے اس میں لکھا ہوتا ہے نا پرچی دیتے ہیں اتنے قرآن، اتنے درود، اتنے کیا اتنے کیا، لکھا ہوا تھا 1000 ختم قرآن۔ میں نے کہا ملک صاحب سارا دن کاروبار سے تمہیں فرصت نہیں، اولاد تیری کو قرآن آتا نہیں، 1000 قرآن کس نے پڑھ دیا تیری ماں کے لیے؟ وہ جی میں نے مدرسوں میں جا کے اکٹھا کیا ہے۔ تیری ماں کے لیے پڑھے گا کوئی؟ تو نہیں پڑھے گا تو کوئی کیا پڑھے گا؟ رسم۔ وہ ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا مسلمانوں قرآن پر رحم کرو، یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا ہے۔ شریعتی کہتا ہے قرآن پر رحم کرو، قبرستان سے قرآن کی جان چھڑاؤ، یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا، یہ تمہاری تلاوت اور تمہارے سمجھنے اور تمہارے عمل کرنے کے لیے آیا۔ یہ بھی رسم ہی ہو گئی، دلہن کو جب روانہ کرتے ہیں تو پھر ایک بندہ قرآن لے کے کھڑا ہو جائے گا، ہے نا رسم آپ کے؟ قرآن کے نیچے سے سائے میں سبحان اللہ، گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، کنجر خانہ سارا ہو رہا ہے، اب قرآن اوپر کرو تو ساری برکت آ ہے۔ سارا اسلام ہمارا صرف اس رسم میں ہے، ہاں جی، ساری رسم ہندوانہ، سارے ہندوؤں والے کام، ایک مسلمان کی شادی کی ویڈیو بنا لو، ایک ہندو کی شادی کی ساری فلم بنا لو، دونوں لگا کے دیکھ لو، نکاح اور پھیروں کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں۔ بولو یار، تو وہ بھی رسم ہی ہے، ایک بندہ قرآن لے کے اوپر کھڑا ہے اور نیچے سے، یا اور ایک رسم تھی ابھی بھی ہوگی، متحدہ ہندوستان کے زمانے میں یہ رسم ہوتی تھی، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے، کہ کوئی بندہ جب بیمار ہو جاتا تھا نا، بے ہوش ہو جاتا تھا، تو پھر اس کو قرآن کو بناتے تھے پنکھا، ہاں، اور پھر ہوا دیتے تھے اس کو، قرآن کی ہوا لگے کہ ہوش میں آ جائے گا۔ مرحوم نجم افندی نے کہا باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، یہ جو بائرسین والا میرا محترم مجمع ہے نا، یہ بالکل مفت میں مجلس سنتے ہیں، نہ داد دیتے ہیں، نہ واہ واہ کرتے ہیں، نہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، سب محبت کرنے والے ہو، ایک ایک فرد توجہ سے سنتا ہے، جس نے مجھے سننا نہیں اس نے آنا کیوں؟ ذکر سننے آتے ہو، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا رب آپ کو اجر عطا کرے۔ اچھا سنیے، اللہ آپ کو سلام دیجیے۔
باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اوے اللہ کے بندوں، بے ہوشوں کے لیے نہیں آیا قرآن، ہوش والوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ قرآن کے لیے وقت نکالو اللہ کے بندو، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کو قرآن سکھا دو۔ کتنے بیٹھے میرے مجمع میں ایسے مسلمان جنہوں نے اول سے آخر تک ایک بار قرآن پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ؟ ادھر سے ایک ہاتھ، ادھر سے بھی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے کچھ تو ہاتھ کھڑے ہوئے، مجھے تو اتنی بھی امید نہیں لگ رہی تھی، چلو بچ گئے۔ ہاں یار موضوع پہ بات کرو پھر چھوڑو گے، یہ بعد میں بات کرو۔ اچھی بولی مجلس پڑھ رہا ہوں، تم درمیان میں نہ توت کھڑا کر دے، چھوڑو پھر صلوات پڑھو سارے حضرات، بلند آواز۔ او بھائی جان، اللہ آپ کو زندگی دے، جس نے نہیں نہ ماننا، مولا علی کا بازو پکڑ کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے دکھایا تھا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہیں انہوں نے نہیں ماننا۔ آپ قرآن، جب قرآن دکھائیں گے تو نہیں مانیں گے، اخلاق شرازی کی مجلس میں کیا کریں؟ نبی کی نہیں مانی، کتنے موارد میں نبی کی نہیں مانی، تو آپ مت الجھیں، بس پیغام پہنچائیں، کوئی مانے مانے۔ نبی پاک کی بھی ذمہ داری صرف اتنی تھی، بلاغ، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے، انبیاء کا کام تھا پیغام پہنچاؤ، پہنچانا تھا ذمہ داری، منوانا ذمہ داری۔ ہر کسی سے زبردستی منوانا ہوتا پھر اللہ نے جہنم کیوں پیدا کی؟ صلوات پڑھو سارے حضرات، بلند آواز۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کثرت سے انسان اور جن وہ جہنم کا بالن ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ دیکھو ایک بات سنو میرے سارے دوست بھائیوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے عقل دی سوچنے کے لیے، اس دن بھی کہا میں نے، کل کا شاید، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے قرآن میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، جو ہدایت کو ڈھونڈے گا، حق تلاش کرے گا، اللہ فرماتا میرا وعدہ رہا میں اس کو ضرور حق تک پہنچاؤں گا۔ او بھائی جی، اللہ فرماتا ہے حق ڈھونڈنے والے کو حق ملتا ہے، ہدایت کے متلاشی کو ہدایت ملتی ہے۔ یار عقلی سی بات ہے، مجالس کے سلسلے میں سارا سفر میں رہتے ہیں، بہت ساری نئی جگہ پہ بھی جانا ہوتا ہے، آپ کی بھی یہی بات ہے، دنیا میں ہر عقل مند انسان کی یہی بات ہے۔ جب آپ ایک منزل پہ جانا چاہ رہے پہلی بار، راستے سے واقف نہیں، اور اگر درمیان سے صرف 2 راستے، 4 کی بات نہیں کر رہا، سڑکیں 2 ہو جائیں گی نا، آپ اپنی منزل کو نہیں جانتے، آپ کے آٹومیٹک قدم رکیں گے، گاڑی رکے گی، پھر کسی نہ کسی سے تحقیق کرو گے، پوچھو گے کہ میری منزل کو راستہ کون سا جاتا ہے، پوچھتے ہو یا نہیں؟ صرف 2 راستے ہوئے، ظاہر ہے ایک تو ہے نا تمہاری جو منزل کو جا رہا ہے، لیکن عقل کیا کہتا ہے وہاں بھی رکو، تحقیق کرو، وہ راستہ تلاش کرو جو تمہیں منزل تک پہنچائے۔ رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی، ہم پر واجب نہیں تحقیق کریں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو جانوروں والی زندگی ہے، یہ جڑا جتھے لگ گئے ٹھیک ہی لگ گئے۔ قبر میں جائیں گے تو حق سچ کا فیصلہ ہوگا، قبر میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو باطل پہ مر گیا تو پھر تجھے کیا فائدہ ہوا؟
تلاش کرو، حق کی تلاش کرو، اپنی تسلی کرو، لیکن یاد رکھو حق بندہ اس وقت تلاش کرتا ہے جب غیر جانبدار ہو کے تعصب کی اینک اتار دے، پھر حق کو تلاش کرے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو منزل ہدایت ضرور عطا کروں گا اور وہ ضرور حق تک پہنچ جائے گا۔ یار اس بندے نے میرا موضوع ہی سارا چینج کر دیا۔ یہ آج شکیہ ہی ہوا ہے میرے ساتھ۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ بس اب کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ واقعہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، کوئی میرا دوست یہ نہ سمجھے ایک اتفاقاً جیسے حادثہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، مائیں مستورات بہنیں بیٹیاں مولا حسین کے ساتھ آ گئیں کربلا میں اتفاق سے، اور وہ قیدی بنا لی گئیں، بچے ماؤں کی گود میں آ گئے، وہ تیرے ستم سے مارے گئے۔ کبھی نہ سوچنا اتفاق نہیں تھا، نہ یہ اتفاقی حادثہ ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ مولا حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، جس کی قربانی کی ضرورت کو مولا محسوس کرتے تھے، ہر اس فرد کو لائے۔ عزادارو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی یہ کوئی اتفاق تھا؟ بچہ تھا، ماں کی گود میں آ گیا، تیرے ستم سے مارا گیا، خدا جانتا اتفاق نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کی قربانی کی اہمیت جانتے تھے، اور شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا جو راز تھا وہ کب کھلا؟ جب نیزوں پر سر سوار تھے اور وہ سر داخل ہوئے نا بازار شام میں، تو شامی تھے جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے جب ان کی نگاہ رکی نا 6 ماہ کے ننھے مجاہد کے سر، خدا جانتا ہے اس وقت شامی تڑپ گئے، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ کربلا میں بغاوت ہوئی ہے، کربلا میں ظلم ہوا، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں۔ ہر سال میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم، پوری دنیا کی انسانیت کو لرزہ دینے کے لیے یہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی تھی۔ ہمارے علماء نے، بزرگان نے، یہ جو پہلا جمعہ ہے میں اس پہ بات نہیں کر سکا، پہلا جمعہ محرم کا، اس کو عالمی طور پر یوم علی اصغر قرار دیا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ جانتا ہے وہ پوسٹ پڑھ لی ہوگی آپ نے، آپ تک پہنچ گئی، نہیں پڑھی تو ابھی پہنچ جائے گی۔ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، امریکہ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ یوم علی اصغر روکو، کہ کربلا کے ننھے مجاہد کا ذکر روکو ورنہ سب کو لے ڈوبے گا یہ شہزادے کا تذکرہ۔ ہندوستان میں علامہ رضی جعفر کراچی والے، میں نے خود ان کی زبان سے سنا یہ جملہ، کیونکہ ہندوستان آنا جانا ان کا رہتا ہے، فرمانے لگے کہ ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، عاشور کا جب دن آتا ہے، ہندو عورتیں جب شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے نا عاشور کے دن، ہندو عورتیں کیا کرتی ہیں، پیالوں میں دودھ لے کے آ کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالیں۔ ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو،
ہندو عورتیں کہتی ہم نے سنا کہ کربلا میں مولا حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا، اور قصور اس بچے کا صرف اتنا تھا کہ باپ نے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا۔ اگر ہم ہوتی کربلا میں تو مولا حسین کے اس بچے کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتے۔ ہم کربلا میں تو نہ تھی، مولا حسین کو اس بچے سے ہمدردی کے لیے آج ہم شبیہ ذوالجناح کے پاؤں میں دودھ ڈال کے مولا حسین سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، صرف ایک بات پہ غور تو کرو، آخر رسول کا خاندان ہی کیوں اجڑا؟ آخر رسول کی اولاد ہی کیوں ذبح ہوئی؟ آخر رسول کی بیٹی ہی کیوں قید کی گئی؟ آخر رسول کی بیٹی کل میں نے عرض کیا تھا مولا حسین کے تمام بیٹوں کا نام علی تھا، یہ بھی علی تھے لیکن علی اصغر، لیکن علی اکبر سے معرفت میں کم نہیں تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز ایمان کی ہر فرد تک پہنچی ہے کربلا میں، تو سب پر تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ یہ آواز جب شہزادہ علی اصغر کے کان پر پہنچی، یہ معرفت شہزادہ علی اصغر کی جانتے تھے وقت کا امام صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے، اور وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ اگر بول سکتے ہوتے تو بول کے لبیک کہتے، اگر شہزادہ چلنے کے قابل ہوتا تو قدموں پہ چل کے جاتے، بابا میں آپ کی نصرت کے لیے آ گیا۔ نہ چل سکتا ہے شہزادہ، نہ بول سکتا ہے، تو بابا کی صدا پہ لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، شہزادہ جھولے سے گرا نہیں، خود کو جھولے سے گرایا۔ جھولے سے گرانا تھا، خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کی رونے کی آوازیں بلند، کریم کربلا جلدی سے خیمے میں آئے، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا رباب لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو، جاتا ہوں لشکر یزید کے پاس، 6 ماہ کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب رباب نے عرض کی آقا 1 منٹ میں نے اصغر سے بات کرنی۔ اصغر کے کان میں کوئی بات کی اور پھر شہزادے کو آقا کے حوالے کی۔ میرے آقا نے فرمایا رباب کیا کہا تو نے؟ آقا میں نے یہی کہا ہے علی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لے۔ ہمارے کروڑوں سلام کربلا کی ماؤں کو، جناب رباب کو اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹا کربلا میں سو گیا، بیٹی زندہ رہا۔ 11 محرم کو جب لوٹا ہوا قافلہ چلا تھا اور جب جناب رباب پہنچی ہے نا اپنے وارث کی لاش پر، مولا حسین کی لاش پر، تو دیکھا مولا کا لاشا پڑا دھوپ میں، لاش پہ کھڑے ہو کے بے بسی کا اظہار کر کے کہتی تھی رسول کا بیٹا میرا بس کوئی نہیں چلتا، رسول کا بیٹا میرے بس میں ہوتا میں تجھے کفن پہناتی، رسول کا بیٹا میرے بس میں ہوتا میں تیری لاش دھوپ پہ نہ دیکھتی۔
وارث کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک وعدہ کیا، فرزند رسول میں جانتی ہوں آپ پیاس سے ذبح ہوئے اور آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی میں وعدہ کرتی ہوں نہ ساری زندگی ٹھنڈا پانی اور نہ ساری زندگی میں سائے میں بیٹھوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 6 محرم ہو گئی، پتہ نہیں اگلے سال کسی کو مظلوم کی صف پہ بیٹھنے نصیب ہو گئی۔ آقا میں نے بس صرف اتنا کہا ہے، علی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان تھے نا، جب تک وہ زندہ رہے ہیں تمہارے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا۔ اب تو جا رہا میدان میں، بس تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے۔ شہزادے کو اٹھایا، لشکر یزید کے سامنے آئے اور آ کے فرمایا وہ لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا۔ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، مجھ پر رحم نہیں کرتے اسی صغیر پہ رحم کر اسی بچے پہ رحم کرو۔ کسی ملعون نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور بچے کا بہانہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو خود حجت تمام کر اور خود پانی مانگ۔ اب سن پاؤ گے شہزادے نے پانی مانگا کیسے؟ یوں مظلوم نے ہاتھوں پہ شہزادے کو بلند کیا لشکر یزید کے سامنے۔ شہزادے نے ننھی سی خشک زبان نکالی اور اپنے لبوں پہ پھیرنے شروع کی۔ خدا جانتا ہے یہ منظر دیکھ کے لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگے۔ وہ کہتے تھے ہمیں دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا، فرات بہ رہا ہے پلا دو بچے کو پانی، فرات میں کمی نہیں آئے۔ رونے لگ گئے۔ اور جب ابن سعد نے دیکھا کہ میری فوج میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اس وقت ملعون نے حکم دیا حرملہ کو اقطع کلام الحسین، حرملہ بس حسین کی بات جلدی تمام کر۔ 6 شعبہ تیر، یہ ہمیشہ سنتے آئے ہو، کون سا پہلو ہے جو مصائب کا آپ کے لیے نیا ہو؟ یہ 6 شعبے تیر جو ہوتے ہیں 3 پھلوں والے تیر، یہ جنگوں میں لائے جاتے تھے گھوڑوں کو مارنے کے لیے، جانوروں کو مارنے کے لیے۔ ملعون نے 6 شعبہ تیر رکھا، کمان کو کھینچا، عزادارو تیر نکلا کمان سے اور شہزادے کو لگنا تھا۔ فانقلب الصبی علی یدیہ، اتنا وزنی تھا علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گئے۔ فَزُبِیَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، کان سے ایک طرف سے تیر لگا، دوسرے کان سے تیر کی نوکیں نکل گئی۔ فَزُبِیَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، مظلوم کربلا کے بازو میں جا کے تیر پیوست ہو گیا۔ عزادارو پھر کیا ہوا؟ شہزادے کی کیفیت کیا تھی؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح۔ عزاداروں کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کو ذبح کرتے پھر اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ تیر لگنا تھا، شہزادے نے ننھے ننھے بازوؤں کو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ننھے ننھے بازوؤں کو حرکت دی۔ آخری نگاہ کی بابا کے چہرے کی طرف، شاید کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، ظالم کا تیر بڑا تھا۔ مظلوم نے بازو سے تیر نکالا، شیعہ بیٹھے اور سنی بیٹھے۔ مظلوم نے شہزادے کے کانوں سے تیر آر پار ہو گیا۔ جملہ کہے تو عبادت ہو جائے گی۔ جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا۔
6 ماہ کا بچہ اس کے گلے اور کان سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ حسین جانے، حسین کا رب جانے۔ مولا حسین کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے مولا کا، یہ سن لے عبادت ہو جائے گی۔ میرا سلام اس صابر پر جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے، جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے۔ اور کربلا کا صابر حسین 6 ماہ کے بچے کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالا، تھوڑا سا خون نکلا، ہاتھوں پہ لیا، اپنے منہ پہ مل لیا، اپنی ریش کو خضاب کیا اور یہ جملے فرمائے، ہاں قضا اولا کی جدی رسول اللہ۔ قیامت کے دن اسی حالت میں ملوں گا نانا سے اور کہوں گا نانا دیکھ تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی عبادت میں اضافے کے لیے 2 جملے اور پڑھتا ہوں۔ 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر، مدینے سے چلے تھے 28 رجب کو، اور روز عاشور شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک امام حسین کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع آیا مولا حسین کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ شہزادے کا لاشا اٹھا کے خیمے میں جانے پڑے، پھر سوچا نہیں ماں برداشت کیسے کرے گی، رباب کیسے برداشت کرے گی، واپس آ گئی۔ پھر سوچا نہیں ماں ہے، انتظار کر رہی ہوگی، ماں کو ملانا چاہیے، پھر خیمے کی طرف بڑھے، پھر سوچا نہیں رباب برداشت نہیں کر پائے گی، واپس آئے، 7ویں مرتبہ جرأت کر کے غریب خیمے میں داخل ہو گئے۔ جناب سکینہ نے آگے بڑھ کے بابا کا دامن پکڑ لیا، یا ابتا لعلک سقیتا خلوا، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا۔ بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جن ماں کے گود میں بچے اللہ انہیں آباد رکھے، جو گودیں خالی ہیں خدا شہزادہ یسر کے صدقے میں نیک بیٹے عطا کرے۔ مظلوم کربلا نے ہمت کر کے علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ جناب رباب نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا، بس دیکھا ایک کان سے دوسرے کان تک چیرا ہوا گلا۔ مظلوم کربلا کی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رباب نے صرف ایک ہی سوال کیا، یا بنیا اب مثلک ینہر، علی اصغر بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ غریب کربلا نے شہزادے کو ماں سے لیا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر بنائی اور قبر میں شہزادے کو دفن کر دیا۔ عزادارو آپ نے منظر دیکھے ہوں گے، کوئی بہت پیارا جب دفن ہو جاتا ہے پیارے اس قبر پہ لیٹ جاتے ہیں، شہزادے کو دفن کر کے مظلوم کربلا قبر پہ لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ غیر سے آواز آئی، داہو یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْزًا فِي الْجَنَّةِ، حسین بس کر، ہم نے علی اصغر کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا۔